اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو تھوڑا نازک سمجھا جاتا ہے، اسلام پر جو مختلف حلقوں سے تنقید ہوتی ہے اس پر۔ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں ملحدین، عیسائی، یہودی، ہندو اور دوسرے زاویہ نگاہ بھی شامل ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان میں آپ دیکھیں تو مذہبی دلائل بھی ہیں، تاریخی واقعات کا ذکر ہے، سیاسی نظریات ہیں، اخلاقی سوالات ہیں۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ ان تنقیدوں کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ کیا یہ منطق پر مبنی ہے، تاریخ کا کوئی اثر ہے، یا شاید کوئی خوف ہے، یا محض غلط فہمیاں؟ اور اصل میں کیا محروکات ہو سکتے ہیں ان سب کے پیچھے؟ آئیے اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک پیچیدہ موضوع ہے، اس پر بات کرتے ہوئے احتیاط لازم ہے۔ اہم بات یہ ہے میرے خیال میں کہ ہم وہ تنقید جو دلیل پر مبنی ہو اور وہ الزامات جو تعصب یا غلط معلومات پر ہوں ان میں فرق کر سکیں۔ صحیح۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کوئی ایک چیز تو نہیں ہے نا، تقریباً 2.25 ارب لوگ ہیں، ان میں بہت تنوع ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح جو تنقید کر رہے ہیں وہ گروہ بھی آپس میں مختلف ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آئیے ملحدین سے شروع کرتے ہیں، خاص طور پر یہ جو نئے ملحد کہلاتے ہیں جیسے سیم ہیرس، رچرڈ ڈاکنز وغیرہ۔ ان کی باتوں میں اکثر یہ لگتا ہے کہ اسلام آج کی دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ جی، یہ تاثر ملتا ہے۔ تو ان کی تنقید کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو وہ مذہبی نصوص اور اخلاقیات پر سوال اٹھاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے ان کا۔ جیسے قرآن و حدیث میں بعض جگہوں پر تشدد کی بات کا حوالہ دیا جاتا ہے، سورہ توبہ کی آیت 5 مثال کے طور پر۔ جی۔ یا پھر اسلام چھوڑنے کی سزا یعنی ارتداد، اس کا ذکر بعض احادیث میں ہے، جیسے صحیح بخاری کی ایک روایت۔ ہاں، 9.84.57۔ تو وہ اسے جدید انسانی حقوق کے خلاف سمجھتے ہیں۔ پھر خواتین کے ساتھ سلوک، وراثت میں کم حصہ، قرآن 4.11، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ بالکل۔ اور بعض اوقات پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی کے واقعات، جیسے کثرت ازدواج یا حضرت عائشہ سے کم عمری میں شادی، جی، ان پر بھی جدید اخلاقی پیمانوں سے وہ سوال اٹھاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا بڑا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اسلام میں اصلاحات کی گنجائش کم نظر آتی ہے۔ ہاں، یعنی تبدیلی کی مزاحمت۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو خدا کا ابدی نہ بدلنے والا کلام سمجھا جاتا ہے نا۔ جی۔ تو پھر وقت کے ساتھ حالات کے مطابق قوانین بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پھر وہ توہین رسالت جیسے قوانین یا تھیوکریسی یعنی مذہبی حکومت کے تصورات کو جوڑتے ہیں۔ اور یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کا امتزاج یعنی سیاسی اسلام، ہاں، وہ سیکولر جمہوریت اور انفرادی آزادیوں سے ٹکراتا ہے۔ جی۔ تو اگر ان ملحدانہ تنقیدوں کا ہم تجزیہ کریں تو یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ نکات کی بنیاد تو واقعی مذہبی متن اور ڈیٹا پر ہوتی ہے۔ اچھا۔ جیسے جب وہ مخصوص آیات کا حوالہ دیتے ہیں یا سماجی رویوں کی بات کرتے ہیں۔ پیو ریسرچ کے سروے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ کئی مسلم اکثریتی ممالک میں لوگ شریعت کے نفاذ کے حامی ہیں۔ جی ہاں، وہ رپورٹس ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے سیکولر یعنی غیر مذہبی اور مذہبی ورلڈ ویو کا ٹکراؤ ہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں غلط فہمی اور خوف کا عنصر بھی کافی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اکثر آیات کو ان کے اصل تاریخی پس منظر سے الگ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سورہ توبہ کی آیت 5، اس کا تعلق 7ویں صدی کی ایک خاص جنگی صورتحال سے تھا۔ اب اسے ہر دور کے لیے ایک عام حکم سمجھ لینا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح داعش جیسے جو شدت پسند گروہ ہیں، ان کے کاموں کو لے کر تمام مسلمانوں کے بارے میں رائے بنا لینا، یہ بھی ظاہر ہے درست نہیں۔ ہاں، یہ تو جنرلائزیشن ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور پھر 9/11 کے بعد مغرب میں ایک خوف کی فضا بنی۔ میڈیا کا کردار بھی اس میں اہم ہے۔ میڈیا کا کیا کردار؟ کچھ تحقیقات بتاتی ہیں کہ مغربی میڈیا میں اسلام سے متعلق منفی خبروں کو زیادہ کوریج ملتی ہے، شاید 3 گنا زیادہ۔ اور پھر آیان ہرسی علی جیسے جو سابق مسلمان ہیں، ان کی آوازیں اس بیانیے کو مزید تقویت دیتی ہیں، حالانکہ ان پر منتخب غصے کا الزام بھی لگتا ہے، یعنی وہ صرف اسلام کو ہی کیوں نشانہ بناتی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی ملحدین کی بات۔ اب اگر ہم عیسائی نقطہ نظر کی طرف آئیں جی، تو یہاں تنقید کی نوعیت ذرا مختلف لگتی ہے۔ اس میں مذہبی عقائد کا ٹکراؤ اور تاریخی رنجشیں زیادہ نظر آتی ہیں، ہے نا؟ بالکل۔
ان کی سب سے بنیادی تنقید تو عیسائیت کے مرکزی عقائد پر ہی ہے۔ جیسے؟ دیکھیں، اسلام حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بڑا نبی مانتا ہے، لیکن ان کی الوہیت یعنی ان کے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر تثلیث کے عقیدے کو رد کیا گیا ہے، 4:171۔ جی۔ اور اسی طرح اسلام حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت کو بھی نہیں مانتا، 4:157۔ اور یہ دونوں باتیں عیسائی ایمان کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ بالکل، یہ ان کے لیے بنیادی نکات ہیں۔ اور پھر یہ بات کہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ سے بھی افضل سمجھتا ہے اور ان کے پیغام کو پچھلے پیغامات کا ناسخ یعنی منسوخ کرنے والا قرار دیتا ہے، یہ بھی ان کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ ٹھیک، اور تاریخی پہلو کیا ہے؟ تاریخی حوالے سے وہ ابتدائی اسلامی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں، جب مسیح اکثریتی علاقے جیسے بازنطینی سلطنت کے حصے مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے۔ اچھا۔ اس کو وہ ایک تاریخی شکایت کے طور پر دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی اسے آج کل کے دور میں جو مسیح اقلیتوں پر مبینہ ظلم و ستم کی خبریں آتی ہیں ان سے جوڑتے ہیں۔ اوپن ڈور جیسی تنظیمیں اس پر رپورٹ کرتی ہیں۔ اخلاقی موازنہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام کی جنگیں بمقابلہ حضرت عیسیٰ کی امن پسندی، یا اسلام میں غلامی کی جو اجازت تھی اس کا موازنہ عیسائیت میں غلامی کے خاتمے کی تحریک سے۔ صحیح۔ تو اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑیں تو مسیحی تنقید کی جڑیں گہری مذہبی اختلافات میں ہیں۔ یعنی عقیدے کی بنیاد پر گہری نجات کیسے ہوگی، حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کر یا اللہ کے احکامات مان کر؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جس پر اتفاق نہیں۔ تاریخی طور پر دیکھیں تو صلیبی جنگیں، پھر عثمانیوں کی یورپ کی طرف پیش قدمی، ان سب نے تلخ یادیں چھوڑی ہیں۔ ہاں، تاریخ کا بوجھ تو ہے۔ بالکل، اور آج کل خاص طور پر یورپ میں اسلامائزیشن کا ایک خوف پایا جاتا ہے، اگرچہ اکثر یہ مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتا ہے۔ جی، اکثر چند واقعات کو لے کر ایک عمومی خوف بنا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ بین المذہب مکالمے کی کوششیں بھی ہوئی ہیں، جیسے کیتھولک چرچ کی نوسٹرا آئیٹی دستاویز ہے جس میں اسلام کے لیے مثبت رویہ اپنایا گیا۔ اچھا۔ جہاں تک محرکات کے بات ہے تو ایک تو مذہبی رکاوٹ صاف نظر آتی ہے۔ دونوں مذہب کا دعویٰ ہے کہ سچائی ان کے پاس ہے۔ بالکل، اور دونوں تبلیغ پر زور دیتے ہیں۔ دوسرا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں مسیحی آبادی کم ہو رہی ہے، جیسے مشرق وسطیٰ یا افریقہ کے کچھ حصے، وہاں ایک طرح کا دفاعی خوف بھی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں یہودی نقطہ نظر کی طرف۔ اسلام اور یہودیت کا رشتہ تو بہت ہی پیچیدہ رہا ہے تاریخ میں۔ جی، بہت پیچیدہ، کبھی سنہری دور رہا، کبھی شدید کشیدگی، آج کل تنقیدی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی کیا وجوہات بیان کی جاتی ہیں؟ ایک تو ظاہر مذہبی سطح پر تناؤ ہے۔ کیسے؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات میں تھی۔ یہ بات یہودی عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ ٹھیک۔ شروع کے یہودی علماء میں یہ بحث بھی تھی کہ اسلام بت پرستی ہے یا نہیں، جیسے میمونائٹس نے کہا کہ نہیں، یہ تو توحید پرست مذہب ہے۔ اچھا، اور تاریخی تجربات؟ وہ ملے جلے ہیں۔ ایک طرف اسپین کا سنہری دور ہے جہاں یہودی ثقافت نے بہت ترقی کی۔ ہاں، اندلس کا ذکر آتا ہے۔ بالکل، تو دوسری طرف تاریخ میں تشدد کے واقعات بھی ہیں، جیسے 1066 میں غرناطہ میں یہودیوں کا قتل عام۔ اسلام اور یہودیت کا رشتہ تو بہت ہی پیچیدہ رہا ہے تاریخ میں۔ جی، بہت پیچیدہ، کبھی سنہری دور رہا، کبھی شدید کشیدگی، آج کل تنقیدی پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اس کی کیا وجوہات بیان کی جاتی ہیں؟ ایک تو ظاہر مذہبی سطح پر تناؤ ہے۔ کیسے؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کی پیشین گوئی تورات میں تھی۔ یہ بات یہودی عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ ٹھیک۔ شروع کے یہودی علماء میں یہ بحث بھی تھی کہ اسلام بت پرستی ہے یا نہیں، جیسے میمونائٹس نے کہا کہ نہیں، یہ تو توحید پرست مذہب ہے۔ اچھا۔ اور تاریخی تجربات؟ وہ ملے جلے ہیں۔ ایک طرف اسپین کا سنہری دور ہے جہاں یہودی ثقافت نے بہت ترقی کی۔ ہاں، اندلس کا ذکر آتا ہے۔ بالکل۔ تو دوسری طرف
تاریخ میں تشدد کے واقعات بھی ہیں، جیسے 1066 میں غرناطہ میں یہودیوں کا قتل عام۔ پھر ذمی کی حیثیت کا معاملہ ہے۔ یہ ایک قانونی سٹیٹس تھا غیر مسلموں کے لیے اسلامی ریاست میں، جس میں تحفظ تو تھا لیکن کچھ پابندیاں بھی تھیں، اور ایک خاص ٹیکس جزیہ دینا پڑتا تھا، جسے کچھ لوگ امتیازی سلوک سمجھتے ہیں۔ جی، اسے بعض اوقات دوسرے درجے کی شہریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں؟ آج کل سب سے بڑا مسئلہ اسرائیل فلسطین تنازع ہے۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے۔ اس تنازع نے یہودی کمیونٹی میں اسلام کے حوالے سے خدشات کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے، خاص طور پر جب حماس جیسے گروہ اپنے چارٹر میں یہودیوں کے خلاف تشدد پر مبنی احادیث کا حوالہ دیتے ہیں تو یہ خوف مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ان یہودی خدشات کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف موجودہ سیاست ہے یا گہری جڑیں ہیں؟ دیکھیں، بنیاد تو کئی چیزیں ہیں۔ تاریخی تجربات واقعی ملے جلے ہیں، کہیں ترقی ملی، کہیں امتیازی سلوک یا جبری ہجرت کا سامنا کرنا پڑا، جیسے یمن سے یہودیوں کا نکلنا۔ مذہبی اختلافات بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن آج کل جو چیز غالب نظر آتی ہے وہ خوف ہے، اور اس خوف کی بڑی وجہ جدید دور کی اسلام پسند تنظیموں کی یہود مخالف بیان بازی ہے۔ لیکن کیا یہ منصفانہ ہے کہ چند تنظیموں کی وجہ سے پورے مذہب کے بارے میں رائے قائم کی جائے؟ بالکل نہیں۔ بدقسمتی سے اس خوف کے ماحول میں اکثر تمام مسلمانوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا جاتا ہے، جو ظاہر درست نہیں۔ محروکات میں کیا شامل ہے؟ محروکات میں آپ کہہ سکتے ہیں ہولوکاسٹ کے بعد اپنی بقا کا ایک گہرا احساس، مذہبی شناخت پر فخر، اور سب سے بڑھ کر عرب اسرائیل تنازع، جو اکثر یہودی نقطہ نظر کو فلٹر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا ہندو نقطہ نظر پر بات کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ہندوستان کے تناظر میں بہت اہم ہے۔ جی بالکل۔ یہاں تنقید کا محور اکثر تاریخی حملے، ثقافتی ٹکراؤ اور مذہبی اختلافات نظر آتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں سب سے پہلے تاریخی شکایات کا ذکر آتا ہے، بہت شدت سے۔ جیسے ہندوستان پر مسلم حملہ آوروں کے واقعات، محمود غزنوی کا سومناتھ مندر پر حملہ، مغل دور میں بعض مندروں کی مسماری، مبینہ جبری تبدیلی مذہب کے الزامات۔ جی، کچھ ہندو قوم پر اس مورخین تو کروڑوں ہندوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں صدیوں کے دوران۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، پھر تیمور لنگ کا دہلی پر حملہ اور بڑے پیمانے پر قتل عام 1398، یہ سب واقعات یاد دلائے جاتے ہیں۔ اور عقائد کی سطح پر؟ عقائد کا ٹکراؤ بہت بنیادی ہے۔ اسلام کا توحید پر شدید زور اور بت پرستی کی مکمل ممانعت، جیسے قرآن 590۔ جی، وہ ہندو مت کی کثرت پرستی اور مورتی پوجا سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کے تبلیغی پہلو کو بھی بعض ہندو گروہ جارحانہ سمجھتے ہیں۔ اور موجودہ دور کے مسائل؟ موجودہ دور میں 1947 کی تقسیم کے زخم ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، لو جہاد کے الزامات ہیں، یعنی ہندو لڑکیوں کو ورغلا کر مسلمان بنانے کا خوف۔ جی، اور آبادی میں مسلمانوں کی شرح بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اس ہندو تنقید کا اگر تجزیہ کیا جائے تو دیکھیں، تاریخی واقعات جیسے حملے اور مندروں کی تباہی وہ تو حقیقت ہیں، ان کے ثبوت موجود ہیں۔ ٹھیک۔ مذہبی اختلافات بھی بہت گہرے ہیں، توحید اور کثرت پرستی میں واقعی کوئی میل نہیں۔ لیکن جب بات جبری تبدیلی مذہب کی آتی ہے، ہاں، وہاں تصویر تھوڑی پیچیدہ ہے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ صرف تشدد ہی نہیں تھا، بلکہ لوگ صوفیہ کے پیغام سے متاثر ہو کر یا ذات پات کے نظام سے نکلنے کے لیے یا سماجی معاشی وجوہات کی بنا پر بھی مسلمان ہوئے۔ یعنی تصویر یک رخی نہیں ہے۔ بالکل، لیکن تشدد کی جو یادداشت ہے وہ بہت طاقتور ہے اور حقیقی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سارے بیانیے میں اکثر مشترکہ تاریخ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، جیسے بھکتی تحریک تھی جس نے ہندو مسلم ہم آہنگی کو فروغ دیا تھا۔ ہاں، وہ پہلو بھی ہے۔ آج کل ان تاریخی اور مذہبی اختلافات کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، خاص طور پر ہندوتوا کا جو نظریہ ہے وہ اسلام کو ایک باہر والا یا غیر ملکی مذہب کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور فسادات جیسے 2002 کے گجرات فسادات نے اس تقسیم کو مزید گہرا کیا ہے۔ یقیناً ان بڑے گروہوں کے علاوہ کچھ اور گروہوں کا بھی ذکر ملتا ہے جن کے اسلام کے ساتھ تعلقات میں تناؤ رہا ہے۔ جی، جیسے بدھ مت، سکھ مت، یزیدی۔ ان سب کی تاریخ میں مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کے واقعات کا ذکر ہے۔ تیمور کے ہاتھوں بدھ مت کے پیروکاروں کا قتل، اورنگزیب کے دور میں سکھوں پر سختیاں،
عثمانی دور میں یزیدیوں کی غلامی، جی یہ تاریخی حوالے موجود ہیں۔ اور پھر سیکولر حلقوں میں بھی کچھ خدشات ہیں۔ ہاں، جیسے تھیوکریسی یعنی مذہبی حکومت کا خوف، ایران کے حجاب قانونوں کی مثال دی جاتی ہے، یا مغرب میں امیگریشن سے جڑے تنازعات ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اتنی ساری تنقید، اتنے مختلف زاویے، آخر ان سب کے پیچھے اصل محرکات کیا کام کر رہے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ واقعی محرکات کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے۔ اگر خلاصہ کرنے کی کوشش کریں تو چند اہم عوامل نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہے مذہبی تفاخر، یا جسے استثناء پسندی کہتے ہیں، خاص طور پر ابراہیمی مذہب میں یہ خیال کہ حتمی سچائی صرف ان کے پاس ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، گہرے تاریخی زخم اور سیاسی تنازعات ہیں۔ صلیبی جنگیں، مغل دور، نوآبادیاتی دور، عثمانی محاصرے، اور پھر جدید دور کی جنگیں، عراق، افغانستان، داعش کا ابھرنا، یہ سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخ کا سایہ بہت لمبا ہے۔ بالکل۔ تیسرا، موجودہ عالمی سیاست، اسرائیل فلسطین تنازع، ایران اور سعودی عرب جیسے ممالک کا کردار اور اثر و رسوخ۔ چوتھا ہے ثقافتی شناخت کا دفاع۔ عالمگیریت کے دور میں ہم بمقابلہ وہ کی تفریق بڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ اسلام کو اپنی ثقافتی یا قومی شناخت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ پانچواں، نمائندگی کا مسئلہ، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی چند لوگوں کے اعمال کو سب پر لاگو کرنا۔ جی، مٹھی بھر انتہا پسندوں کے اعمال کو پورے مذہب اور اس کے تمام ماننے والوں پر منطبق کر دیا جاتا ہے۔ میڈیا کا کردار بھی اس میں شامل ہے، جو اکثر منفی خبروں کو زیادہ اچھالتا ہے۔ صحیح۔ چھٹا، خوف اور غلط فہمی، جسے آج کل اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے۔ اس کی جڑیں پرانے مستشرقین کے خیالات میں بھی ہیں اور 9/11 کے بعد کے ماحول میں بھی۔ اور آخری اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں فرق کرنا سیکھنا ہوگا۔ کہاں نظریات یا اعمال پر جائز تنقید ہو رہی ہے، جیسے مخصوص قرآنی آیات کی تشریح پر بحث، جی، یا دارالحرب دارالاسلام کے تصورات پر، یا وہابیت سلفیت جیسے مخصوص مکاتب فکر پر، اور کہاں یہ تنقید محض تعصب اور نفرت انگیزی میں بدل جاتی ہے۔ یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر جائز خدشات کو بھی یکسر مسترد کر دیا جائے تو اس سے بھی دوریاں بڑھتی ہیں۔ کبھی کبھی معاشی محرومی یا نسلی تعصب بھی اس تنقید کے پیچھے ایک عنصر ہوتا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پر تنقید کی وجوہات واقعی بہت متنوع ہیں، بہت تہدار ہیں۔ ان میں مذہبی اختلافات ہیں، اقدار کا ٹکراؤ ہے، صدیوں پرانی تاریخی رنجشیں ہیں، موجودہ سیاسی کشمکش ہے، اور خوف و غلط فہمی بھی شامل ہے۔ جی بالکل، یہی تصویر بنتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا، سب سے اہم یہ ہے کہ ٹھوس دلائل پر مبنی تنقید اور بے بنیاد تعصب میں فرق کیا جائے۔ بالکل، اور شاید سامعین کے لیے سوچنے کی بات آخر میں یہ ہو سکتی ہے کہ ان گہری تاریخی جڑوں، مذہبی اختلافات اور آج کل ان مسائل کے سیاسی استعمال کو دیکھتے ہوئے مختلف کمیونٹیز کے درمیان حقیقی افہام و تفہیم کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایسے کون سے عملی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں جن سے تعلقات بہتر ہوں مگر جو جائز خدشات یا تاریخی شکایات کو نظر انداز بھی نہ کریں؟ شاید اس کا ایک راستہ ان مشترکہ بنیادوں کو تلاش کرنے میں ہو، جیسے وہ ابراہیمی جڑیں جن کا ذکر ہمارے ذرائع میں بھی کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔